نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نیا نبی آنا ممکن ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے، یعنی ان کے اندر وہ کوالٹیاں، وہ صلاحیتیں اور وہ خوبیاں وہ پائی جاتی ہیں جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی نہیں ہو سکتے تو بعد میں آنے والے موذی قسم کے لوگ جو وہ کیسے اپنے آپ کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ تو حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم ہستی وہ نبی نہ ہوئیں تو ان کے بعد کس کی جرت ہے جو وہ اپنے آپ کو نبی ظاہر کرے؟ جرت اور جلال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ کیا ان کی پیاری زندگی تھی۔ حضور انہیں دنیا میں جو ہے وہ شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں اور دنیا میں ہی انہیں جنت کی خبر بھی دے رہے ہیں۔ آپ جنتی ہیں، اور آپ نے حدیث پاک سن رکھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ احد پہاڑ پر جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ تو احد پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی، حضور نے ٹھوکر ماری ایڑی سے اور فرمایا کہ ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور شہید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دنیا میں ہی ان کی زندگی میں ہی انہیں پتہ ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے، اور جنتی ہونے کی بھی آپ کو خوشخبری مل چکی ہے، لیکن پھر بھی خوف خدا، خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ تمنا ہے کہ کاش کہ میں تنکے ہوتا اور ہوا جو ہے وہ کبھی ادھر اڑا کر لے جاتی، کبھی ادھر اڑا کر لے جاتی، اور مجھے جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ کیسے پاکیزہ لوگ تھے، گناہوں سے محفوظ اور ایسے چمکدار، روشن سینے والے، روشن دل والے، جن کی راتیں جو ہیں وہ قیام اللیل میں گزرتی اور دن جو ہیں وہ روزے کے ساتھ، تلاوت قرآن پاک کے ساتھ گزرتے، اور پھر بھی راتوں کو جو ہے وہ آہ و زاری ہوتی، گریہ و زاری ہوتی، اور اپنے مالک سے جو ہے وہ معافی طلب کرتے۔ تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، اور وہ شہادت جو ہے وہ مدینہ الرسول میں نصیب فرما، اپنے حبیب کے شہر میں مجھے شہادت نصیب فرما۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا ابا حضور یہ کیسے ممکن ہے، ادھر آپ شہادت طلب کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجھے موت آئے، ادھر جو ہے وہ آپ یہ بھی طلب کر رہے ہیں اللہ سے کہ مجھے حضور کے شہر میں ہی شہادت نصیب ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو جواب دیتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اور ان کی وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اور 26 ذی الحجہ 23 ہجری 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو جو ہے وہ آپ کو ابو لولو فیروز نامی مجوسی شخص جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے جو ہے وہ نماز فجر کے ٹائم جو ہے وہ آپ کو 2 دھاری زہر آلود خنجر سے وار کیا آپ پر، اور ایک روایت کے مطابق 3 وار کیے اور ایک کے مطابق 6 وار اس نے آپ پر کیے، اور آپ زخمی ہوئے، اور پھر وہ واپس دوڑتا ہوا جب نکلا تو 13 اور لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کر کے گیا، 13 میں سے 6 جو ہے وہ مزید شہید ہوئے۔ تو 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے، جب آپ نیچے تشریف لائے بیہوش ہو گئے، اور جب آپ کو ہوش آتا تو نماز یاد دلائی جاتی تو فرماتے جی ہاں پڑھنی ہے، اور پھر بھی ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آیا تو پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، میرا قاتل کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ
آپ کا قاتل جو ہے وہ ابو لولو فیروز نامی غلام شخص ہے جو آپ کا قاتل ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، اور یہ ابو لولو فیروز جو ہے وہ ایران کا رہائشی تھا، اصلاً جو ہے یہ نسلاً ایرانی شخص تھا، اور اس نے جو ہے وہ آپ پر وار کیا اور 2 دھاری خنجر کے ساتھ اور پھر زہر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ زہر آلود کر کے آپ پر وار کیا۔ پھر اس کا زہر کا اثر جو ہے وہ آپ پر طاری رہا۔ یکم ذی الحجہ کو جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا اور آپ کی تدفین ہوئی، اور آپ نے اپنے وصال سے پہلے اسی علالت کی حالت میں حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جائیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے جا کر عرض کریں کہ آپ کا بیٹا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے روضہ انور میں آپ کے گھر میں جو ہے وہ تدفین کا خواہش مند ہے، کہ حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے، اور یہ تلقین کر کے بھیجا کہ ان کے سامنے امیر المومنین کہنے کی جرت نہ کرنا، ان کے سامنے امیر المومنین کہنے کی جرت نہ کرنا، یہ کہنا کہ اماں جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کے شوہر اور آپ کے ابا حضور کے ساتھ جو ہے وہ دفن ہونا چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو پیغام ملا تو فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خاوند اور اپنے والد کے ساتھ یہاں پر اپنے ہی گھر میں میری تدفین ہوگی، لیکن میں اپنی جگہ جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وقف کرتی ہوں، میں اپنے آپ پر جو ہے وہ عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں کہ انہیں اجازت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں جو ہے وہ دفن ہونے کی انہیں اجازت ہے، حالانکہ آپ کا گھر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے۔ اس وجہ سے بھی پوچھا کہ آپ کے گھر میں تدفین ہونی ہے تو مالک کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے، اور آپ مالک ہیں، اس گھر کی مالکہ ہیں، تو لہٰذا آپ کی اجازت لازم ہے۔ اجازت عطا فرما دی، اور پھر اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پھر دوبارہ جانا، شاید میرے زندہ ہونے کی وجہ سے وہ میرا حیا کرتی ہوں، اور اس حیا کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر جانا، اور پھر جا کر اسی طرح عرض کرنا کہ اے گھر کی مالکن، آپ کا بیٹا جو ہے، اے اماں جی آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلو میں دفن ہونے کا خواہش مند ہے، تو اگر وہ اجازت دے دیں تو وہاں پر میری تدفین کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر عام مسلمانوں کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ کیسی عظیم ہستیاں ہیں، یہ ایک حکمران وقت کا پوچھ رہا ہے، وقت کا حکمران پوچھ رہا ہے، اور یہ عجیب قسم کے بدبخت لوگ ہیں جو صحابہ اور اہل بیت اور ان کو جو ہے وہ آپس میں ایسا پیش کرتے ہیں کہ جناب ان کی بڑی دشمنیاں تھیں اور یہ بڑے ایک دوسرے سے جیلس تھے، بغض تھا، حسد تھا، حالانکہ یہ ان جو ہے وہ عیوب سے بالکل پاک صاف اور منزہ قسم کے لوگ تھے، ورنہ حکمران تھے وہ جیسے چاہتے کر سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جو ہے وہ اپنی حکومت کام نہیں آتی، عاجزی انکساری۔ جب پھر آپ کی وصال کے بعد آپ کی چارپائی کو لایا گیا اور پھر اجازت طلب کی گئی، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اجازت عطا فرمائی کہ میں یہ جگہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تدفین کے لیے میں اجازت دیتی ہوں، اور آپ جو ہے وہ اس کمرے سے باہر تشریف لے گئیں اور پردے کی وجہ سے آپ سائیڈ پر ہو گئیں، اور آپ کا پھر جنازہ ہوا۔ جنازے کے بعد آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گنبد خضرا میں ہوئی۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ جس بندے کا خمیر جہاں سے اٹھایا جاتا ہے، موت کے بعد اس کی تدفین بھی وہیں پر ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک حدیث پاک، جس بندے کا خمیر جہاں سے اٹھایا جاتا ہے
اس کی تدفین وہیں پر ہوتی ہے۔ دوسری حدیث پاک، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ما بین بیتی، میرا جو گھر ہے، و منبری، اور مسجد شریف میں جو رکھا ہوا میرا منبر شریف ہے، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی جگہوں میں سے جو ہے یہ ایک بہترین جگہ ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدمین شریفین بڑی کثرت کے ساتھ لگے کہ حضور اپنے گھر سے منبر شریف تک آتے، منبر شریف پر بیٹھ کر اپنی امت کو جو ہے واعظ و نصیحت فرماتے، پھر وہاں سے پھر اپنے گھر جاتے۔ تو جہاں پر کثرت کے ساتھ حضور کے قدمین شریفین لگے، اللہ نے اس جگہ کو جنت بنا دیا، اللہ نے اس جگہ کو جنت بنا دیا۔ اور آپ کا گھر بھی جنت، گھر سے لے کر منبر تک ساری جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تدفین اپنے گھر میں ہوئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک میں، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تدفین بھی وہیں پر ہوئی۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو ان کی تدفین بھی وہیں پر ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں اور حضور کے گھر میں۔ اور حضور کا گھر کیا ہے؟ جنت، حضور کا گھر جنت ہے، تو حضور بھی جنت میں، آپ کی تدفین ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی جنت میں ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی جنت میں ہے۔ اور یہ جنت اپنی مرضی سے نہیں کہا جا رہا، بلکہ حضور نے خود فرما کر جو ہے وہ اس جگہ پر یوں سمجھے کہ اپنے قدمین شریفین کے ساتھ مہر لگا دی کہ یہ جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اب وہ مقدس ہستیاں حضور کے ساتھ جنت میں پہنچ چکی ہیں، اب اگر ان کے خلاف کوئی زبان درازی کرتا ہے، زبان تان جو ہے وہ دراز کرتا ہے، تو ان کی شان میں کوئی بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ان کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور تدفین بھی پھر جنت میں ہی ہوئی، جنت میں ہی ہوئی۔ اب جو دوسری حدیث پاک میں نے پہلے نمبر پر پیش کی کہ بندے کا جہاں سے خمیر اٹھایا جاتا ہے، بندے کی تدفین بھی وہیں پر ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا خمیر جو ہے وہ جنت سے ایک ہی جگہ سے اٹھایا گیا، ایک ہی جگہ سے اٹھایا گیا۔ اسی وجہ سے تینوں عظیم ہستیوں کی تدفین بھی اسی ایک ہی جگہ جنت میں ہی ان کی تدفین ہوئی۔ تو جہاں سے حضور کا خمیر اٹھایا گیا ہو، وہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیر اٹھایا گیا، اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیر اٹھایا گیا۔ اتنی عظیم ہستیاں، تو ان کے لیے صرف اور صرف محبت ہی اور عقیدت ہی ضروری ہے، اور ان کے بارے میں زبان پر برے الفاظ لانا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا لازم ہے کہ ہم اپنی زبان پر ان کے خلاف کبھی بھی کوئی لفظ نہ آنے دیں۔ زبان پر لفظ لانا تو دور کی بات، ہماری سوچ میں بھی ان کے خلاف کبھی برا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، خواب میں حضور بھی جلوہ افروز ہیں، حضور نے اس دودھ کے پیالے کو نوش فرمایا، اور پھر اس پیالے میں سے دودھ بچ گیا۔ حضور نے خواب کی حالت میں وہ دودھ کا پیالہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دے دیا۔ آپ نے وہ نوش کر لیا، دودھ پی لیا۔ صبح اٹھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ آپ بھی تشریف فرما ہے، میں غلام بھی وہاں پر حاضر ہوں۔ حضور ایک ایسا زبردست میٹھا اور بالکل اچھے ذائقے والا
ایک دودھ کا پیالہ جو ہے وہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے، آپ اس سے نوش فرماتے ہیں، اور نوش فرمانے کے بعد اپنا پس خوردہ، اپنا جھوٹا، اپنا بچا ہوا دودھ جو ہے حضور آپ مجھے عطا فرماتے ہیں۔ اس سے میں رک کر ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں آج کل کہ جناب کسی کا جھوٹا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ جراثیم آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ سائنس کی طرف سے عجیب اور نئی بیماری ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، فرمایا کہ مومن کا جھوٹا مومن کے لیے شفا ہے، مومن کا جھوٹا مومن کے لیے شفا ہے، اور آج ہم اس شفا کو بیماری سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مومن کا جھوٹا مومن کے لیے شفا ہے، آج ہم مومن کا جھوٹا مومن پینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں کہ بیماری لگ جائے گی، جو اسے بیماری ہے وہ مجھے لگ جائے گی، کیوں کہ ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جو بیماری دینے والا ہے وہی شفا دینے والا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہماری توجہ صرف یہ ہے کہ اس بندے کو یہ بیماری ہے، میں نے اس کا جھوٹا کھا لیا تو مجھے بھی بیماری لگ جائے گی، جبکہ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے متعلق اپنے غلاموں کو تعلیم فرمائی اور یہ بتایا کہ بیماری جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں ایک مثال اپنی معلومات کے مطابق پیش کی، اپنا تجربہ حضور کے سامنے رکھا کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ ایک سے بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، تو بتائیں ایک خارشی اونٹ ہے، خارش زدہ ہے، اس کو جب دوسرے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے یا دوسروں کو اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تو دوسروں کو بھی خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو حضور بتائیں پھر ان کو خارش کیسے لگتی ہے؟ تو حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ بتاؤ پہلے کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ دوسروں کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید دوسرے اونٹوں کو خارش پہلے سے لگی ہے، تو بتاؤ پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ جو اللہ پہلے اونٹ کو بیماری عطا فرمانے پر قادر ہے وہ ہر اونٹ کو الگ الگ بیماری عطا فرمانے پر قادر ہے۔ بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی اور ایک سے دوسرے کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتی، اور جھوٹے سے بھی ہمارے ہاں یہ سائنسی تحقیقات ہے، ایسی سائنس اپنے پاس رکھیں کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ ہم نے صرف قرآن و سنت کو تسلیم کرنا ہے، البتہ وہ سائنسی تحقیق جو قرآن و سنت کی غلامی میں سر جھکا کر آئے وہ قابل تسلیم ہے، لیکن جو قرآن و سنت کے مقابلے میں آئے اس کی کوئی وقت نہیں ہے ہماری نظر میں کہ جناب جھوٹا پینے سے جراثیم منتقل ہوتے ہیں اور بیماریاں پھیلتی ہیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضور نے خود دودھ پیا اور اپنا جھوٹا دودھ جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، تو حضور نے اس کی تعبیر کیا فرمائی؟ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے کہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے اور اس علم میں سے اللہ نے آپ کو بھی حصہ عطا فرمایا ہے، میری برکت سے آپ کو بھی جو ہے وہ علم نصیب ہوا ہے۔ اس پر شاید کسی کے ذہن میں سوال آیا کہ وہ تو جھوٹا جو پیا تھا وہ تو خواب کا معاملہ تھا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف خواب کا معاملہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک گھر میں تشریف لائے، دودھ کا پیالہ آپ کو پیش کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ اصحاب صفہ جو بیچارے غریب صحابہ کرام علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کو بلایا جائے۔ سارے صحابہ کرام جو اصحاب صفہ والے تھے پہنچائے، حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ دودھ لو اور ساروں کو پلانا شروع کرو۔ تقریباً 70 صحابہ کرام تھے، ایک ہی دودھ کا پیالہ جو ہے وہ ساروں سے گھوم کر آ گیا، ساروں نے سیر ہو کر پی لیا، دودھ ویسے کا ویسے ہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور توجہ جب اس کے ساتھ ہوئی تو اس دودھ کے پیالے کا تعلق جنت کے دودھ کی نہر کے ساتھ ہو چکا تھا، ساری کائنات بھی اس سے پی لیتی، کبھی بھی وہ دودھ کم نہ ہوتا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی کہ آپ پئیں، ایک دفعہ پی لیا سیر ہو گئے، فرمایا پھر پئیں، دوبارہ پھر پیا، سیر ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ اب تو اور گنجائش ہی نہیں ہے،
70 صحابہ کرام کا جھوٹا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ امام الانبیاء، سید المرسلین، اللہ کے حبیب، لیکن امت کو تعلیم کیا دی کہ یہ آکڑ شاکڑ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تکبر، یہ اپنا سٹیٹس کہ جناب یہ میرا مزدور ہے میں اس کا جھوٹا کیوں پیوں، یہ میرا ملازم ہے میں اس کے ساتھ کھانا کیوں کھاؤں، یہ بیمار ہے میں نے اس کے ساتھ کھانا کھا لیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ غریب آدمی ہے مسکین ہے میں اس کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھا کر کیوں کھلاؤں۔ حضور نے ایسا نہیں کیا، حضور نے ایسا نہیں کیا۔ حضور نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ جو کچھ خود کھاؤ اپنے ماتحتوں کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنو اپنے ماتحتوں کو، غلاموں کو، ملازموں کو، گھر والوں کو بھی وہی پہناؤ۔ یہ ہمارا معیار بن چکا ہے کہ خان صاحب، ملک صاحب، چوری صاحب جو ہیں ان کا کھانا پینا، ان کا لباس جو ہے وہ ان کی شایان شان ہوگا، اور جو غلام مسکین ان کے پاس بیچارہ کام کرنے والا ہے، دیہڑی دار مزدور ہے، اس کے لیے اسی کے مطابق جو ہے وہ کھانا بھی ہوگا، اسی کے مطابق لباس بھی ہوگا، جبکہ حضور نے یہ تعلیم نہیں دی۔ اکٹھے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے ملازم کے ساتھ کھانا کھائیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں کو جھوٹا پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹا پینا شروع کر دیں، نہیں دل مانتا نہ پئیں، لیکن کم از کم یہ نظریہ تو نہ رکھیں کہ اگر میں نے اس کا جھوٹا پی لیا تو مجھے بیماری لگ جائے گی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جھوٹا پینے سے مومن کا جھوٹا، مومن کے پینے سے شفا نصیب ہوتی ہے، اور ہم اس حدیث کے خلاف نظریہ رکھ لیں، حضور فرمائیں کہ شفا ملتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بیماری لگتی ہے، تو یہ کتنی بڑی جسارت ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی معیت، اپنی غلامی میں ایسا رنگا، ساری زندگی حضور کے قرب میں رہے، حتیٰ کہ تدفین بھی حضور کے قدموں میں ہی ہوئی، حضور کی معیت میں ہی ان کی تدفین ہوئی۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔